آخری سلیوٹ۔ یہ کشمیر کی لڑائی بھی کچھ عجیب و غریب تھی۔ صوبیدار رب نواز کا دماغ ایسی بندوق بن گیا تھا جس کا گھوڑا خراب ہو گیا ہو۔ پچھلی بڑی جنگ میں وہ کئی محاذوں پر لڑ چکا تھا، مارنا اور مرنا جانتا تھا۔ چھوٹے بڑے افسروں کی نظروں میں اس کی بڑی توقیر تھی، اس لیے کہ وہ بڑا بہادر، نڈر اور سمجھدار سپاہی تھا۔ پلاٹون کمانڈر مشکل کام ہمیشہ اسے ہی سونپتے تھے اور وہ ان سے عہدہ برا ہوتا تھا، مگر اس لڑائی کا ڈھنگ ہی نرالا تھا۔ دل میں بڑا ولولہ، بڑا جوش تھا، بھوک پیاس سے بے پرواہ، صرف ایک ہی لگن تھی، دشمن کا صفایا کر دینے کی۔ جب دشمن سے سامنا ہوتا تو جانی پہچانی صورتیں نظر آتی۔ بعض دوست دکھائی دیتے، بڑی پگلی قسم کے، جو پچھلی لڑائی میں اس کے دوش بدوش اتحادیوں کے دشمنوں سے لڑے تھے، پر اب ایک دوسرے کی جان کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ صوبیدار رب نواز سوچتا تھا کہ یہ سب خواب تو نہیں۔ پچھلی بڑی جنگ کا اعلان، بھرتی، قد اور چھاتیوں کی پیمائش، پیٹی، چاند ماری، پھر محاذ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آخر جنگ کا خاتمہ، پھر ایک دم پاکستان کا قیام، اور ساتھ ہی کشمیر کی لڑائی، اوپر تلے کتنی خبریں۔ رب نواز سوچتا تھا کہ کرنے والے نے یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہے، تاکہ دوسرے بوکھلا جائیں اور سمجھ نہ سکیں، ورنہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنی جلدی اتنے بڑے انقلاب برپا ہو جائیں۔ اتنی بات تو صوبیدار رب نواز کی سمجھ میں آتی تھی کہ وہ کشمیر حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کشمیر کیوں حاصل کرنا ہے یہ بھی وہ اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے کہ پاکستان کی بقا کے لیے کشمیر کا الحاق اشد ضروری ہے۔ مگر نشانہ باندھتے ہوئے جب اسے کوئی جانی پہچانی شکل نظر آ جاتی تو وہ کچھ دیر کے لیے بھول جاتا کہ وہ کس غرض سے لڑ رہا ہے، کس مقصد کے لیے اس نے بندوق اٹھائی ہے۔ وہ غالباً اس لیے بھول جاتا تھا کہ اسے بار بار خود کو یاد کرانا پڑتا تھا کہ اب وہ صرف تنخواہ، زمین کے مربع اور تمغوں کے لیے نہیں، بلکہ اپنی وطن کے خاطر لڑ رہا ہے۔ یہ وطن پہلے بھی اس کا وطن تھا، وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جو اب پاکستان کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ اب اسے اپنی اسی ہم وطن کے خلاف لڑنا تھا جو کبھی اس کا ہمسایہ ہوتا تھا، جس کے خاندان سے اس کے خاندان کے پشتہ پشت کے درینہ مراسم تھے۔ اب اس کے ہمسائے کا وطن وہ تھا جس کا پانی تک اس نے نہیں پیا تھا۔ اسی وطن کی خاطر اس کے ہمسائے نے کاندھے پر بندوق رکھ لی تھی کہ اسے حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ، یہ جگہ جہاں تم نے ابھی اپنے گھر کے لیے 2 اینٹیں بھی نہیں چنی ہیں، جس کی ہوا اور جس کے پانی کا مزہ ابھی تمہارے منہ میں ٹھیک طور پر بیٹھا نہیں ہے، تمہارا وطن ہے۔ جاؤ اس وطن کی خاطر پاکستان سے لڑو، اس پاکستان سے جس کے عین دل میں تم نے اپنی عمر کے اتنے برس گزارے ہیں۔ رب نواز سوچتا تھا کہ یہی حال ان مسلمان فوجیوں کا ہے جو وہاں ہندوستان میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پاکستان میں آ گئے ہیں۔ وہاں ان سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، یہاں انہیں اور تو کچھ نہیں ملا، بندوقیں مل گئی ہیں، اسی وزن کی، اسی شکل کی، اسی مارکے اور چھاپ کی۔ پہلے وہ سب مل کر ایک ایسے دشمن سے لڑتے تھے جس کو انہوں نے پیٹ اور انعام و اکرام کی خاطر اپنا دشمن یقین کر لیا تھا۔ اب وہ خود 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، پہلے سب ہندوستانی فوجی کہلاتے تھے، اب ایک پاکستانی فوجی ہے اور دوسرا ہندوستانی فوجی۔ ادھر ہندوستان میں مسلمان ہندوستانی فوجی بھی تھے۔ رب نواز جب ان کے متعلق سوچتا تو اس کے دماغ میں ایک عجیب گڑبڑ سی پیدا ہو جاتی۔ جب وہ کشمیر کے متعلق سوچتا تو اس کا دماغ بالکل جواب دے دیتا، پاکستانی فوجی کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں یا کشمیر کے مسلمانوں کے لیے؟ اگر وہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں تو حیدرآباد اور جوناگڑھ کے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں لڑ رہے؟ اور اگر یہ جنگ ٹھیٹ اسلامی جنگ ہے تو دنیا کے دوسرے اسلامی ملک اس جنگ میں کیوں حصہ نہیں لیتے؟ رب نواز بہت سوچ وچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسی باریک باریک باتیں فوجی کو بالکل نہیں سوچنی چاہیے۔ فوجی کی عقل موٹی ہونی چاہیے
کہ موٹی عقل والا ہی اچھا سپاہی ہو سکتا ہے، مگر کبھی کبھی وہ چور دماغ سے ان باتوں پر غور کر لیتا تھا اور بعد میں اپنی اس حرکت پر خوب ہنستا تھا۔ دریائے کشن گنگا کے کنارے کی وہ سڑک جو مظفر آباد سے کرن جاتی ہے، اس کے لیے کچھ عرصے سے لڑائی ہو رہی تھی۔ عجیب و غریب لڑائی تھی۔ رات کو بعض اوقات آس پاس کی پہاڑیاں فائروں کے بجائے گندی گندی گالیوں سے گونج اٹھتی تھیں۔ ایک مرتبہ صوبیدار رب نواز اپنی پلاٹون کے جوانوں کے ساتھ شب خون مارنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ دور نیچے ایک کھائی سے گالیوں کا شور اٹھا۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا، ایسا لگتا تھا کہ بہت سے بھوت مل کر ناچ رہے ہیں اور زور زور سے کہے لگا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑایا، خنزیر کی دم، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک جوان نے گونجتی ہوئی آوازوں سے مخاطب ہو کر یہ بڑی گالی دی اور رب نواز سے کہا، صوبیدار صاحب گالیاں دے رہے ہیں اپنی ماں کے یار۔ رب نواز یہ گالیاں سن رہا تھا جو بہت اکسانے والی تھی۔ اس کے جی میں آئی کہ بزن بول دے، مگر ایسا کرنا غلطی ہوتی، چنانچہ وہ خاموش رہا۔ کچھ دیر جوان بھی چپ رہے، مگر جب پانی سر سے گزر گیا تو انہوں نے بھی گلا پھاڑ پھاڑ کے گالیاں لڑکانا شروع کر دیں۔ رب نواز کے لیے اس قسم کی لڑائی بالکل نئی چیز تھی۔ اس نے جوانوں کو 2-3 مرتبہ خاموش رہنے کے لیے کہا، مگر گالیاں ہی کچھ ایسی تھیں کہ جواب دیے بنا ان سے رہا نہیں جاتا تھا۔ دشمن کے سپاہی نظر سے اوجھل تھے۔ رات کو تو خیر اندھیرا ہوتا ہے، مگر وہ تو دن کو بھی نظر نہیں آتے تھے۔ صرف ان کی گالیاں نیچی پہاڑی کے قدموں سے اٹھتی تھیں اور پتھروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر ہوا میں حل ہو جاتی تھیں۔ رب نواز کی پلاٹون کے جوان جب ان گالیوں کا جواب دیتے تھے تو اسے ایسا لگتا تھا کہ ان کی گالیاں دشمن کی طرف نیچے نہیں جاتی، اوپر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہیں، اس لیے اسے خاصی کوفت ہوتی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رب نواز کو وہاں کی پہاڑیوں میں ایک عجیب بات نظر آئی تھی۔ چڑھائی کی طرف کوئی پہاڑی درختوں اور بوٹوں سے لدی فندی ہوتی تھی اور اترائی کی طرف گنجی، کشمیری ہاتھوں کے سر کی طرح۔ کسی پہاڑی کی چڑھائی کا حصہ گنجا ہوتا تھا اور اترائی کی طرف اسی پہاڑی پر درخت ہی درخت ہوتے تھے، چیڑ کے لمبے تناور درخت جن کے بٹے ہوئے دھاگے جیسے پتوں پر فوجی بوٹ پھسل پھسل جاتے تھے۔ جس پہاڑی پر صوبیدار رب نواز کی پلاٹون تھی، اس کی اترائی درختوں اور جھاڑیوں سے بے نیاز تھی۔ ظاہر ہے کہ حملہ بہت ہی خطرناک تھا، مگر سب جوان بخوشی تیار تھے۔ گالیوں کا انتقام لینے کے لیے وہ بہت بے تاب تھے۔ حملہ ہوا اور کامیاب رہا۔ 2 جوان مارے گئے اور 4 زخمی ہوئے۔ دشمن کے 3 آدمی کھیت رہے، باقی رسد کا کچھ سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صوبیدار رب نواز اور اس کے جوانوں کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ دشمن کا کوئی زندہ سپاہی ان کے ہاتھ نہ آ سکا جس کو وہ خاطر خواہ گالیوں کا مزہ چکھا سکتے، مگر یہ مورچہ فتح کرنے سے وہ ایک بڑی اہم پہاڑی پر قابض ہو گئے تھے۔ وائرلیس کے ذریعے صوبیدار رب نواز نے پلاٹون کمانڈر میجر اسلم کو فوراً ہی اپنے حملے کے نتیجے سے مطلع کر دیا تھا اور شاباشی وصول کر لی تھی۔ قریب قریب ہر پہاڑی کی چوٹی پر پانی کا ایک تالاب سا ہوتا تھا۔ اس پہاڑی پر بھی تالاب تھا، مگر دوسری پہاڑیوں کے تالابوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا۔ اس کا پانی بھی بہت صاف اور شفاف تھا۔ گو موسم سخت سرد تھا، مگر سب نہائے۔ دانت بچتے رہے مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ ابھی اس شغل میں مصروف تھے کہ فائر کی آواز آئی۔ سب ننگے ہی لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد صوبیدار رب نواز خان نے دوربین لگا کر نیچے ڈھلوانوں پر نظر دوڑائی، مگر اسے دشمن کے چھپنے کی جگہ کا پتہ نہ چلا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے ایک اور فائر ہوا۔ دور اترائی کے فوراً بعد ایک نسبتاً چھوٹی پہاڑی کی داڑھی سے اسے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے جوانوں کو فائر کا حکم دیا۔ ادھر سے دھڑا دھڑ فائر ہوئے، ادھر سے بھی جواباً گولیاں چلائی گئی۔ صوبیدار رب نواز نے دوربین سے دشمن کی پوزیشن کا بغور مطالعہ کیا۔ وہ غالباً بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے محفوظ تھے۔
مگر یہ محافظ دیوار بہت ہی چھوٹی تھی، زیادہ دیر تک وہ جمے نہیں رہ سکتے تھے۔ ان میں سے جو بھی ادھر یا ادھر ہٹتا تو اس کا صوبیدار رب نواز کی زد میں آنا یقینی تھا۔ تھوڑی دیر فائر ہوتے رہے، اس کے بعد رب نواز نے اپنے جوانوں کو منع کر دیا کہ وہ گولیاں ضائع نہ کریں، صرف طاق میں رہیں۔ جو ہی دشمن کا کوئی سپاہی پتھروں کی دیوار کے پیچھے سے نکل کر ادھر یا ادھر جانے کی کوشش کرے، اس کو اڑا دے۔ یہ حکم دے کر اس نے اپنے الف ننگے بدن کی طرف دیکھا اور بڑبڑایا، خنزیر کی دم، کپڑوں کے بغیر آدمی حیوان معلوم ہوتا ہے۔ لمبے لمبے وقفوں کے بعد دشمن کی طرف سے اکا دکا فائر ہوتا رہا، ادھر سے بھی اس کا جواب کبھی کبھی دے دیا جاتا تھا۔ یہ کھیل پورے 2 دن جاری رہا۔ موسم یکلخت بہت سرد ہو گیا تھا، اس قدر سرد کہ دن کو بھی خون منجمد ہونے لگتا تھا۔ چنانچہ صوبیدار رب نواز نے چائے کے دور شروع کرا دیے۔ ہر وقت آگ پر کیتلی دھری رہتی، جو ہی سردی زیادہ ستاتی ایک دور اس گرم گرم مشروب کا ہو جاتا۔ ویسے دشمن پر برابر نگاہ تھی، ادھر ایک جوان ہٹتا، ادھر دوسرا اس کی جگہ فوراً دوربین لے کر بیٹھ جاتا۔ ہڈیوں تک اتر جانے والی سرد ہوا چل رہی تھی۔ جب اس جوان نے جو پہرے پر تھا بتایا کہ پتھروں کی دیوار کے پیچھے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو صوبیدار رب نواز نے اس سے دوربین لے لی اور غور سے دیکھا۔ اسے کہیں کوئی حرکت نظر نہ آئی، لیکن فوراً ہی ایک آواز بلند ہوئی اور دیر تک اس کی گونج آس پاس کی پہاڑیوں کے ساتھ ٹکراتی رہی۔ رب نواز اس کا مطلب نہ سمجھا۔ اس کے جواب میں اس نے اپنی بندوق تاک دی۔ اس کی گونج دبی تو پھر ادھر سے آواز بلند ہوئی جو صاف طور پر ان سے مخاطب تھی۔ رب نواز چلایا، خنزیر کی دم، بول کیا کہتا ہے تو؟ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، رب نواز کے الفاظ دشمن تک پہنچ گئے، کیونکہ وہاں سے کسی نے کہا، گالی نہ دے بھائی۔ رب نواز نے اپنے جوانوں کی طرف دیکھا اور بڑی جھنجھلاہٹ میں تعجب کے ساتھ کہا، بھائی؟ پھر وہ اپنے منہ کے آگے دونوں ہاتھ کا بھونپو بنا کر چلایا، بھائی ہوگا تیری ماں کا جنا، یہ سب تیری ماں کے یار ہیں۔ ایک دم ادھر سے ایک زخمی آواز بلند ہوئی، رب نواز کانپ گیا۔ زخمی آواز آس پاس کی پہاڑیوں سے سر پھوڑتی رہیں اور مختلف انداز میں رب نواز دہراتی بالآخر خون منجمد کر دینے والی ہوا کے ساتھ جانے کہاں اڑ گئیں۔ بہت دیر کے بعد رب نواز چونکا۔ وہ کون تھا؟ پھر وہ آہستہ سے بڑبڑایا، خنزیر کی تم۔ اس کو اتنا معلوم تھا کہ ٹیٹوال کے محاذ پر سپاہیوں کی اکثریت 6/9 ریجیمنٹ کی ہے، وہ بھی اسی ریجیمنٹ میں تھا، مگر وہ آواز کس کی تھی؟ وہ ایسے بے شمار آدمیوں کو جانتا تھا جو کبھی اس کے عزیز ترین دوست تھے، کچھ ایسے بھی تھے جن سے اس کی دشمنی تھی چند ذاتی انغراض کے بنا پر، لیکن وہ کون تھا جس نے اس کی گالی کا برا مان کر اسے چیخ کر پکارا تھا؟ رب نواز نے دوربین لگا کر دیکھا، مگر پہاڑی کی ہلتی ہوئی چھدری داڑھی میں اسے کوئی نظر نہ آیا۔ دونوں ہاتھوں کا پھر بھونپو بنا کر اس نے زور سے اپنی آواز ادھر پھینکی، ادھر کون ہے؟ میں رب نواز بول رہا ہوں، رب نواز۔ رب نواز پھر کچھ دیر تک پہاڑیوں کے ساتھ ٹکراتا رہا۔ رب نواز بڑبڑایا، خنزیر کی دم۔ فوراً ہی ادھر سے آواز بلند ہوئی، میں ہوں رام سنگھ۔ رب نواز یہ سن کر یوں اچھلا جیسے وہ چھلانگ لگا کر دوسری طرف جانا چاہتا ہو۔ پہلے اس نے اپنے آپ سے کہا، رام سنگھ؟ پھر وہ حلق پھاڑ کے چلائے، رام سنگھ، اوئے رام سنگھا، خنزیر کی دم۔ خنزیر کی دم ابھی پہاڑیوں کے ساتھ ٹکرا کر پوری طرح گم بھی نہیں ہوئی تھی کہ رام سنگھ کی پھٹی پھٹی آواز بلند ہوئی، اوئے کمہار کے کھوتے۔ رب نواز فوں فوں کرنے لگا، جوانوں کی طرف روبدار نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑایا، بکتا ہے خنزیر کی دم۔ پھر اس نے رام سنگھ کو جواب دیا،
اوئے بابر ٹل کے کڑا پرشاد، اوئے خنزیر کے جھٹکے، رام سنگھ بے تحاشا کہے لگانے لگا۔ رب نواز بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ پہاڑیاں یہ آوازیں بڑی خلندی انداز میں ادھر ادھر اچھالتی رہیں۔ صوبیدار رب نواز کے جوان خاموش تھے۔ جب ہنسی کا دورہ ختم ہوا تو ادھر سے رام سنگھ کی آواز بلند ہوئی، دیکھو یار، ہمیں چائے پینی ہے۔ رب نواز بولا، پیو نا، عیش کرو۔ رام سنگھ چلایا، اوئے عیش کس طرح کریں، سامان تو ہمارا ادھر پڑا ہے۔ رب نواز نے پوچھا، کدھر؟ رام سنگھ کی آواز آئی، ادھر جدھر تمہارا فائر ہمیں اڑا سکتا ہے۔ رب نواز ہنسا، تو کیا چاہتے ہو تم، خنزیر کی دم؟ رب نواز، رام سنگھ بولا، ہمیں سامان لے آنے دے۔ لے آ۔ رب نواز نے اپنی جوانوں کی طرف دیکھا۔ رام سنگھ کی تشویش بھری آواز بلند ہوئی، تو اڑا دے گا ہمیں، کمہار کے کھوتے؟ رب نواز نے بن نہ کر کہا، بک نہیں ہوئے سنتوخ سر کے کچھوے۔ رام سنگھ ہنسا، قسم کھا کہ تو ہمیں نہیں مارے گا۔ رب نواز نے پوچھا، کس کی قسم کھاؤں؟ رام سنگھ نے کہا، کسی کی بھی کھا لے۔ رب نواز ہنسا، اوئے جا منگوا لے اپنا سامان۔ چند لمحات خاموشی رہی۔ دوربین ایک جوان کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مانی خیز نظروں سے صوبیدار رب نواز کی طرف دیکھا۔ وہ بندوق چلانے ہی والا تھا کہ رب نواز نے اسے منع کیا، نہیں۔ پھر رب نواز نے دوربین لے کر خود ہی دیکھا۔ دشمن کا ایک سپاہی ڈرتے ڈرتے پنجوں کے بل پتھروں کے عقب سے نکل رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور تیزی سے بھاگا اور کچھ دور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جھاڑیوں میں سے نکلا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں کچھ سامان تھا۔ ایک لہجے کے لیے وہ رکا اور پھر تیزی سے پتھروں کی محفوظ دیواروں کی طرف بھاگا اور بالآخر وہاں پہنچ گیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو رب نواز نے اپنی بندوق چلا دی۔ تڑاک کے ساتھ رب نواز کا قہقہا بلند ہوا۔ دونوں آوازیں مل کر کچھ دیر جھنجھناتی رہیں۔ پھر رام سنگھ کی آواز آئی، تھینک یو، نو مینشن۔ رب نواز نے یہ کہہ کر جوانوں کی طرف دیکھا، تو ایک راؤنڈ ہو جائے۔ تفریح کے طور پر دونوں طرف سے گولیاں چلنے لگیں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ رب نواز نے دوربین جگا کر دیکھا۔ پتھروں کی محفوظ دیوار کی اوٹ میں دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ پکارا، چائے تیار کر لی رام سنگھا؟ ادھر سے جواب آیا، ابھی کہاں ہوئے کمہار کے کھوتے؟ رب نواز ذات کا کمہار تھا۔ جب کوئی اس کی ذات کی طرف اشارہ کرتا تھا تو غصے سے اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ایک صرف رام سنگھ کے منہ سے وہ کمہار برداشت کر لیتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کا بے تکلف دوست تھا۔ ایک ہی گاؤں میں دونوں پل کر جوان ہوئے تھے۔ دونوں کی عمر میں صرف چند دن کا فرق تھا۔ دونوں کے باپ اور ان کے باپ بھی ایک دوسرے کے دوست تھے۔ دونوں ایک ہی اسکول میں پرائمری تک پڑھے تھے۔ ایک ہی دن فوج میں بھرتی ہوئے تھے اور پچھلی بڑی جنگ میں دونوں کئی محاذوں پر اکٹھے لڑے تھے۔ رب نواز اپنے جوانوں کی نظروں میں خود کو خفیف محسوس کر کے بڑبڑایا، خنزیر کی دم اب بھی پاس نہیں آتا۔ پھر وہ رام سنگھ سے مخاطب ہوا، بک نہیں ہوئے کھوتے کی جوں۔ رام سنگھ کا قہقہا بلند ہوا۔ رب نواز نے ایسے ہی شست باندھی ہوئی تھی۔ تفریحاً اس نے لبلبی دبا دی۔ دھڑاک کے ساتھ ہی ایک فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ رب نواز نے فوراً دوربین لگائی اور دیکھا کہ ایک آدمی، نہیں رام سنگھ، پیٹ پکڑے پتھروں کی دیواروں سے ذرا ہٹ کر دوہرا ہوا اور گر پڑا۔ رب نواز زور سے چیخا، رام سنگھ، اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر سے بیک وقت 3-4 فائر ہوئے۔ ایک گولی رب نواز کا دایاں بازو چاٹتی ہوئی نکلی۔ فوراً ہی وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ اب دونوں طرف سے فائر شروع ہو گئے۔ رب نواز نے جوانوں کو اپنی پہاڑی اترنے کا حکم دیا۔ 3 جوان فوراً ہی مارے گئے، لیکن باقی جوان افتہ و خیزاں دوسری پہاڑی پر پہنچ گئے۔ رام سنگھ خون میں لتھ پتھ پتھریلی زمین پر پڑا کراہ رہا تھا۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ رب نواز کو دیکھ کر اس کی آنکھیں تمتما اٹھیں۔ مسکرا کر اس نے کہا، اوئے کمہار کے کھوتے، یہ
تو نے کیا کیا؟ رام سنگھ کا زخم رب نواز اپنے پیٹ پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ مسکرا کر رام سنگھ پر جھکا اور دو جانوں ہو کر اس کی پیٹی کھولنے لگا۔ خنزیر کی دم، تم سے کس نے باہر نکلنے کو کہا تھا؟ پیٹی اتارے جانے کے دوران رام سنگھ کو سخت تکلیف ہوئی۔ درد سے وہ چلا چلا پڑا۔ جب پیٹی اتر گئی تو رب نواز نے رام سنگھ کے زخم کا معائنہ کیا۔ زخم بہت خطرناک تھا۔ رام سنگھ نے رب نواز کا ہاتھ دبا کر کہا، میں اپنا آپ تجھے دکھانے کے لیے باہر نکلا تھا کہ تو نے، اوہ رب کے پتر، تو نے فائر کر دیا۔ رب نواز کا گلا روند گیا۔ قسم وحدہ لا شریک کی، میں نے تو ایسے ہی بندوق چلا دی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو کھوتے کا سنگ باہر نکل رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے رام سنگا۔ رام سنگھ کا خون کافی بہہ چکا تھا۔ رب نواز اور اس کے جوان کئی گھنٹوں کے بعد وہاں پہنچے تھے۔ اس عرصے میں تو خون کی ایک پوری مشق خالی ہو سکتی تھی۔ رب نواز کو حیرت تھی کہ اتنی دیر تک رام سنگھ زندہ کیسے رہ سکا ہے۔ اس کو امید نہیں تھی کہ وہ بچے گا۔ ہلانا جلانا غلط تھا، چنانچہ اس نے فوراً وائرلیس کے ذریعے سے پلاٹون کمانڈر سے درخواست کی جلد سے ایک ڈاکٹر روانہ کیا جائے۔ اس کا دوست رام سنگھ زخمی ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کا وہاں تک پہنچنا اور پھر وقت پر پہنچنا بالکل محال تھا۔ رب نواز کو یقین تھا کہ رام سنگھ صرف چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ پھر بھی وائرلیس پر پیغام پہنچا کر اس نے مسکرا کر رام سنگھ سے کہا، ڈاکٹر آ رہا ہے، کوئی فکر نہ کر۔ رام سنگھ بڑی نحیف آواز میں سوچتے ہوئے بولا، فکر کسی بات کی نہیں ہے۔ یہ بتا، میرے کتنے جوان مارے ہیں تم لوگوں نے؟ رب نواز نے جواب دیا، صرف ایک۔ رام سنگھ کی آواز اور زیادہ نحیف ہو گئی، تیرے کتنے مارے گئے؟ رب نواز نے جھوٹ بولا، 6۔ اور یہ کہہ کر اس نے معنی خیز نظروں سے اپنے جوانوں کی طرف دیکھا۔ 6 رام سنگھ نے اپنے دل میں گنا۔ جب میں زخمی ہوا تو وہ بہت بد دل ہو گئے، پر میں نے کہا، کھیل جاؤ اپنی اور دشمن کی جان سے۔ 6 ٹھیک ہے۔ پھر وہ ماضی کے دھندلکوں میں چلا گیا۔ رب نواز، یاد ہیں وہ دن تمہیں؟ رام سنگھ نے بیتے دن یاد کرنے شروع کر دیے۔ کھیت کھلیانوں کی باتیں، اسکول کے قصے، 6/9 جاٹ ریجیمنٹ کی داستانیں، کمانڈنگ افسروں کے لطیفے اور باہر کے ملکوں میں اجنبی عورتوں سے معاشقے۔ بیتے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے رام سنگھ کو ایک بہت دلچسپ واقعہ یاد آیا تو وہ ہنسنے لگا۔ ہنسی آتی ہی اس کی ٹیس اٹھی، مگر اس نے پرواہ نہ کی اور کہنے لگا، اوئے سور کے نل، یاد ہے تمہیں وہ میڈم؟ رب نواز نے پوچھا، کون؟ رام سنگھ نے کہا، وہ اٹلی کی، کیا نام رکھا تھا ہم نے اس کا؟ بڑی مارخور عورت تھی۔ رب نواز کو فوراً ہی وہ عورت یاد آ گئی۔ ہاں وہ میڈم منیتا فنیتو، پیسہ ختم تماشا ختم، پر تجھ سے تو کبھی کبھی رعایت کر دیتی تھی مسولینی کی بچی۔ رام سنگھ زور سے ہنسا اور اس کے زخم میں سے جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا باہر نکل آیا۔ رب نواز نے کہا، رام سنگھ اب تم خاموش رہو۔ رام سنگھ کو بہت تیز بخار تھا، اس کا دماغ بھی تپ رہا تھا، بولنے کی طاقت بالکل نہیں تھی، مگر وہ بولنے جا رہا تھا۔ کبھی کبھی رک جاتا، جیسے دیکھ رہا ہو کہ ٹنکی میں کتنا پیٹرول باقی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس دوران کچھ ایسے وقفے بھی آئے جب اس کے ہوش و حواس سلامت تھے۔ انہی وقفوں میں اس نے ایک مرتبہ رب نواز سے سوال کیا، یارا سچ بتا، کیا واقعی تم لوگوں کو کشمیر چاہیے؟ رب نواز نے پورے خلوص کے ساتھ کہا، ہاں رام سنگا۔ رام سنگھ نے اپنا سر ہلایا، نہیں، میں نہیں مان سکتا، تمہیں برگلایا گیا ہے۔ رب نواز نے یقین دلانے کے انداز میں کہا، نہیں، تمہیں برگلایا گیا ہے، قسم پنجتن پاک کی۔ رام سنگھ نے رب نواز کا ہاتھ پکڑ لیا، قسم نہ کھا یارا، ٹھیک ہی ہوگا۔
لیکن اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ اس کو رب نواز کی قسم کا یقین نہیں ہے۔ دن ڈھلنے سے کچھ دیر پہلے پلاٹون کمانڈر میجر اسلم آیا۔ اس کے ساتھ چند سپاہی تھے مگر ڈاکٹر ساتھ نہیں تھا۔ رام سنگھ بے ہوشی اور نزا کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہا تھا مگر اس کی آواز اس قدر کمزور اور شکستہ تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میجر اسلم بھی 6/9 جاٹ ریجیمنٹ کا ہی تھا۔ وہ رام سنگھ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ رب نواز سے سارے حالات دریافت کرنے کے بعد اس نے رام سنگھ کو پکارا۔ رام سنگھ، رام سنگھ۔ رام سنگھ نے آنکھیں کھول دیں، پھر آنکھیں پھاڑ کر اس نے ایک لہجے کے لیے غور سے میجر اسلم کی طرف دیکھا اور لیٹے لیٹے اٹینشن ہو کر اس نے سلیوٹ کیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا سلیوٹ کرنے والا اکڑا ہوا ہاتھ گر پڑا اور اس کے ہونٹ کانپے۔ کچھ نہیں اوئے رام سنگھا، بھول گیا تو سور کے نلے کہ یہ لڑائی۔ رام سنگھ اپنی بات پوری نہ کر سکا۔ بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس نے رب نواز کی طرف نیم سوالیہ انداز میں دیکھا اور سرد ہو گیا۔